من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا یہاں یہ پروگرام جو رکھا گیا، میں نے اپنی ان علماء سے پوچھا جنہوں نے آج کا یہ پروگرام یہاں رکھا تھا، تو میں نے کہا موضوع اس کا کیا ہے، کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر گفتگو کرنی ہے. انہی حضرات نے مختلف پروگرام ترتیب دیے تھے، جیسے آج دن میں ایک مجلس تھی فکر آخرت کے عنوان سے. کل رات کو مغرب کے بعد عشاء کے بعد مجھے میڈیکل کالج کے لڑکوں میں بیان کرنا تھا اسلام اور سائنس اس عنوان پر، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ان نوجوان طلبہ جو میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں ان کے لیے وہ گفتگو انتہائی مفید ہوئی ہوگی، کیونکہ اللہ نے کچھ ایسی ہی گفتگو ان کے ساتھ کروائی جو انشاءاللہ ان کے ایمان کے حفاظت کا ذریعہ بنے گی. آج کی اس مجلس کا عنوان مجھے بتایا گیا اصلاح معاشرہ. بلا شبہ اصلاح معاشرہ کا عنوان بہت اہم اور ضرورت کا عنوان ہے. ہمارے بیانات میں دعوت و تبلیغ کے اجتماعات میں بیانات ہوتے ہیں ایمان اور یقین کے، اور دعوت کی محنت کے، اور دعوت کی محنت کی افادیت اور اس کی ضرورت کے. یقیناً وہ سارے بیانات اہم ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. مدارس کے جلسے ہوتے ہیں، اس میں مختلف عنوانات پر حضرات علماء اہم ترین مضامین بیان کرتے ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے. جمعوں کے خطاب میں ہمارے ائمہ مختلف موضوعات پر بیانات کرتے رہتے ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کے بھی فائدے ہوتے رہتے ہیں. اس وقت انہوں نے اصلاح معاشرہ کو عنوان رکھا ہے، انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہوگی، اور اللہ کرے کہ معاشرے کے سلسلے میں کچھ ان پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کا موقع ملے جن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور امید ہے کہ آپ محسوس کریں گے کہ کچھ ایسے موضوعات بھی ہیں جن موضوعات پر ہمارے دینی حلقوں میں بھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. جو دین سے جڑے ہوئے بھائی ہیں، جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، جو دین کی محنتیں کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ علماء بھی، حتیٰ کہ دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران بھی اس جگہ کوتاہیوں کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے موضوعات پر گفتگو یا تو ہوتی ہی نہیں ہے، اگر ہوتی ہے تو بہت کم ہوتی ہے. بہرحال اصلاح معاشرہ کے عنوان سے اس وقت گفتگو کرنی ہے. اللہ کرے جو گفتگو سب سے پہلے بولنے والے کے لیے نفع کے ذریعہ بنے، اور اس کے بعد پھر سننے والے بھائیوں کے لیے بھی. میں جب سوچتا رہا کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر مجھے کیا کیا کہنا چاہیے، تو اتفاق، بلکہ حسن اتفاق ہے کہ مجھے ایک عجیب مضمون ذہن میں آ گیا، اور مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے کبھی یہ مضمون کہیں بیان کیا ہوگا یا نہیں، اور اگر کیا ہوگا تو بہت جزوی طور پر کہیں بیان کیا ہوگا، ورنہ آج وہ مضمون میرے ذہن میں آ گیا تو میں اس کو بنیاد بنا کر کے پھر انشاءاللہ گفتگو شروع کرتا ہوں. حضرات، قرآن کریم میں جو صورتیں ہیں، ان صورتوں کے نام بھی رکھے گئے ہیں، اور انہی ناموں کے ذریعے سے ان صورتوں کا تعارف ہوتا ہے. مثلا پہلے صورت کا نام ہے سورہ فاتحہ، دوسری صورت کا نام ہے سورہ بقرہ، بقرہ کے معنی گائے. تیسری صورت کا نام ہے سورہ آل عمران، آل عمران ایک شخص کا نام تھا. ایک صورت کا نام ہے سورہ مائدہ، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں. ایک صورت کا نام ہے سورہ انعام، انعام جانوروں کو کہتے ہیں. جیسے یہ صورتوں کے مختلف نام ہیں، اسی طرح سے دو صورتوں کے عجیب نام رکھے گئے ہیں. ایک صورت کا نام ہے سورہ نحل، اور ایک کا نام ہے سورہ نمل. نحل اور نمل، نحل کے معنی شہد کی مکھی، اور نمل کے معنی ہے چونٹی. اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں ان دونوں صورتوں میں بڑے اہم ترین مضامین بیان ہوئے ہیں، اور بہت اونچے درجے کے مضامین بیان ہوئے ہیں، لیکن نام ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کے نام پر کیوں رکھا گیا؟ سورہ نحل میں ایسی عجیب عجیب چیزیں بیان ہوئی ہیں، اللہ اکبر، ایمان افروز، اور نہ جانے کیسے کیسے حقائق ہیں اگر ان کی تفسیر بیان کی جائے، لیکن نام رکھا گیا سورہ نحل. نحل میں شہد کی مکھی. سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا حیرت انگیز واقعہ بیان کیا گیا، جس میں حیرت انگیز معجزات کا بیان ہوا ہے، جس میں وہ معجزہ بھی بیان ہوا ہے کہ لمحوں کے اندر ہزاروں میل سے ایک تخت پہنچا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں. یمن سے تخت پہنچا چند لمحے کے اندر ملک شام میں، اور وہ کوئی اللہ کا بندہ تھا جس نے اپنی
اپنی کسی روحانی طاقت سے، اپنی کسی خاص قدرت سے وہ تخت لمحوں کے اندر، کتنے لمحے کہ جتنی دیر میں انسان کی آنکھ جھپکتی ہے اتنی دیر میں تخت یہاں پہنچا دیا تھا، اور قرآن میں وہ بیان ہوا ہے۔ تو اس صورت میں تو اس طرح کا نام رکھنا چاہیے تھا، لیکن نام رکھا گیا سورہ نمل، اور اس کا نام رکھا گیا سورہ نحل۔ کیوں ایسا ہوا؟ حقیقت تو اللہ کے علم ہے کہ ان دونوں صورتوں کا نام ہی چھوٹے چھوٹے بہت ہی معمولی جانور بھی نہیں ہے، وہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، عوام انہیں کہتے ہیں، جن کے اندر ہڈیاں نہیں ہیں، جن کے اندر خون نہیں ہے، جن کا نرو سسٹم نہیں ہے۔ چیونٹی بہت ہی چھوٹی سی مخلوق ہے، شہد کی مکھی بہت چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کے اندر خون نہیں ہوتا، اس کے اندر ہڈیاں نہیں ہوتی، اس کے اندر سانس لینے کا سسٹم نہیں معلوم ہے کیسا سسٹم ہے اور کس طرح سے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ غرض ہے کہ بہت چھوٹی مخلوق ہے، اس چھوٹی مخلوق کے نام پر ان صورتوں کے نام کیوں رکھا گیا؟ حقیقت اللہ کے علم ہے، اور تفصیلات جو ہیں وہ مفسرین بیان کریں گے، لیکن اس وقت میں ایک خاص نقطہ عرض کر دیتا ہوں۔ شاید اللہ تعالیٰ شانہ، شاید مفسرین قرآن کے ہاں ایک نقطہ یہ بھی رہا ہوگا جس کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ سورہ نحل کا نام سورہ نحل، شہد کی مکھی، سورہ نمل کا نام سورہ نمل، یعنی چونٹی کا نام رکھا گیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ شانہ نے سورہ نحل کے اندر نحل کا تذکرہ کیا، شہد کی مکھی کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی، تیرے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی، حالانکہ وحی نبیوں پر آتی، مگر یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا شہد کی مکھی پر وحی ہوئی ہے۔ پھر کیا وحی کے نتیجے میں ہوا کہ وہ ایک خاص قسم کا گھر بناتی ہے اور پھر شہد تیار کرتی ہے، بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اب تھوڑی سی تفصیلات سنیں، اور لیکن تھوڑی سی ہی، کیونکہ آگے کا مضمون بیان کرنا ہے۔ شہد کی مکھی اللہ کی قدرتوں کی عجیب نشانی ہے۔ شہد کی مکھی کے پاس جیومیٹری بھی ہے، شہد کی مکھی کے پاس موسم کو پہچاننے کا سلسلہ بھی ہے، شہد کی مکھی کے پاس ایک گڈ گورننگ ہے، شہد کی مکھی کے پاس بہترین مینجمنٹ ہے، شہد کی مکھی کے پاس ایک بہترین آرگنائزیشن ہے، شہد کی مکھی کے پاس چیکنگ کا ایک پورا ڈیٹا ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی وہ کام کرتی ہے جو اگر انسانی معاشرے میں وہ سارے کام ہونے لگیں گے تو انسانی معاشرہ بہترین انسانی معاشرہ بن جائے گا، جو شہد کی مکھی کا معاشرہ ہے۔ ان کا ایک حکمران ہے، تمام اس حکمران کے تابع ہے، ان کا ایک امیر ہے، کوئی اس امیر کی خلاف ورزی کر بھی نہیں کرے گا۔ ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سمجھے آپ R&B کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کنسٹرکشن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور پوری جیومیٹری اس میں استعمال کرتے ہیں۔ ہر سوراخ ایک ہی قسم کا ہوگا، کوئی نہ چھوٹا ہوگا نہ بڑا ہوگا، حالانکہ ان کے پاس کوئی فیتہ نہیں ہوتا جس سے وہ سوراخ کو ناپ کر کے بنائیں گے، لیکن جب بھی سوراخ بنائیں گے ایک ہی قسم کا سوراخ بنتا ہے، اس میں کبھی نہ چھوٹا ہوگا نہ بڑا ہوگا۔ اس سوراخ کے اندر اس چھتے کو بنانے کے لیے مٹیریل کون سا استعمال کرنا ہے، ایسی حیرت انگیز ٹیکنیک ان کے پاس ہے، ایسی عجیب و غریب سائنس ان کے پاس ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں اپنا وہ چھتا بنانے کے لیے، کہ بہترین سے بہترین سائنٹسٹ بھی اس کو نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے ہے، اور وہ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم کون سے مٹیریل سے یہ اپنا یہ چھتا بنائیں گے، اور چھتا بالکل ترتیب کے ساتھ بناتے ہیں، ہر سوراخ ایک ہی قسم کا ہوگا۔ پھر وہ چھتا جو ہے کچھ ایسا چھتا بھی بناتے ہیں کہ جو سٹاک روم ہوں گے، یعنی ان کے اندر شہد کو جمع کرنا ہے، اور چھتے کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ ان کے ریجسٹریشن کوارٹر ہوتے ہیں جن میں ان کو خود رہنا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ شہد تیار کرنے کے لیے ایک ٹیم مقرر کرتے ہیں، وہ ٹیم تقریباً 20,000 پھولوں کا شہد رس نکال کر کے پھر شہد کا ایک قطرہ تیار کرتی ہے، اور اس 20,000 پھولوں کا رس چوسنے کے لیے وہ میلوں کا سفر کرتے ہیں، لیکن کبھی راستہ بھٹکتے نہیں ہیں، اندھیرے میں بھی راستے کے دیکھ کر شہد کی مکھیاں راستہ اس طرح سے طے کرتی ہیں جیسے ہوائی جہاز طے کرتے ہیں، بلکہ ہوائی جہازوں کو رات میں راستہ دکھانے کا سسٹم وہی رکھا گیا ہے جو شہد کی مکھیوں کا ہے، اور وہیں سے وہ سائنس لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب وہ شہد تیار ہو جاتا ہے، شہد تیار ہونے کے بعد کبھی کبھی موسم گرم ہو جاتا ہے، اور شہد کی مکھیاں محسوس کرنے لگتی ہیں کہ گرم موسم کی وجہ سے ہمارا شہد پگھل جائے گا اور ہم پھر تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ شہد کے اندر اگر شہد کی مکھی خود پھنس گئی وہ مر جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس میں سے چھڑا نہیں پاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہد کے چھتوں میں جب مکھی پھنس جاتی ہے وہ نکل نہیں پاتی اس میں سے، تو جو ہی ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ شہد پگھل جائے گا کیونکہ موسم گرم ہو چکا ہے اور اندر جو ہے وہ ہیٹ بڑھ گئی ہے اور ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے، تو شہد کی مکھی ان کا فرولر، ان کا سربراہ، ان کا امیر آرڈر نکالتا ہے۔ کیا آرڈر نکالتا ہے؟ گرمی بڑھ چکی ہے، شہد پگھلنے کا خطرہ ہے، لہذا فوراً
अंदर की हीट को बाहर निकालने का सिस्टम खड़ा किया जाए। चुनांचे शहद की मक्खियाँ खास तरतीब के साथ बैठती हैं और उसके बाद फिर अपने पर चलाती हैं और अंदर की गर्मी सारी बाहर निकाल देती हैं, तो अंदर का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस हो जाता है, शहद पिघलता नहीं। इसमें कुछ शहद की मक्खियाँ गलतियाँ भी कर जाती हैं। मसलन वो किसी आदमी को डंक मार करके आ गई, तो जो ही वो डंक मार करके वापस आती है तो यहाँ के चेक करने वाले उनको चेक करते हैं, ये डंक मार करके आया, उसको फौरन सजा दी जाती है और मर्डर करने के बाद बाहर फेंक देते हैं। तुमने ये गलती क्यों की है, किसी इंसान को डंक मार के क्यों आई? चुनांचे शहद की मक्खियों का छत्ता जहाँ होता है वहाँ नीचे मरी हुई शहद की मक्खियाँ भी मिल जाएंगी आपको। ये दरअसल वही सजा याफ्ता होते हैं। ठीक इसी तरह से अगर शहद की मक्खी किसी दूसरे छत्ते में चली गई और जब वहां से वो वापस आती है तो यहाँ फौरन उसको चेक करके कहते हैं आप अजनबी घर में क्यों गई थी, अजनबी घर में जाने की वजह से अब इस घर में तुम्हें आने की इजाज़त नहीं है। चुनांचे गेट पर शहद की मक्खियों का एक झुंड तैयार रहता है। अगर किसी शहद की मक्खी ने दूसरे घर में कदम रखा होगा तो बाद में उसको अंदर नहीं आने देते हैं, कहता आप अब हमारे नहीं रहे, आप किसी और के हैं, हमारे यहाँ अंदर आने की आपको इजाज़त नहीं है। चुनांचे वो बाहर में घूमती रहेगी, उसके बाद मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर जब शहद की मक्खी की तादाद बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद अब वो मीटिंग करते हैं कि अब क्या करेंगे, तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यह हम संभाल नहीं सकेंगे। तो बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, बहुत ज़्यादा मुफाहमत के साथ कहते हैं हम दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे और दो हिस्सों में तकसीम होने से पहले एक हिस्से का अमीर इसको बनाएंगे और दूसरे हिस्से का अमीर इसको बनाएंगे, और जिसको एक हिस्से का अमीर बनाते हैं उससे कहते हैं आप खुशदिली के साथ यहाँ से सरेंडर करो और यहाँ से निकल जाओ। चुनांचे वो अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और दूसरी जगह कहीं ढूंढते हैं, वहाँ हम छत्ता बनाएंगे। ये आपस में कभी नहीं लड़ते। अब वो नहीं कहते ये घर हमारा है आप निकलो, वो कभी नहीं कहते ये घर हमारा है आप निकलो। वो दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ कहते हैं ये घर आज के बाद आपका है, हम तो यहाँ से निकल रहे हैं, हम किसी और जगह अपना घर बनाएंगे और कोई बना करके देगा तो ठीक है, नहीं तो हम खुद बनाएंगे और उसके बाद फिर हम तुमसे ज़्यादा अच्छे शहद तैयार करेंगे। ठीक है, शहद का तैयार करने के लिए जो डिपार्टमेंट उनका है उसकी एक लंबी अलग डिटेल है। ये सारा सुना करके मैं क्या कहना चाहता हूँ कि शहद की मक्खियों का मुआशरा एक बेहतरीन मुआशरा है, उसमें इताअत है, उसमें फर्माबरदारी है, उसमें कॉपरेशन है, उसमें टकराव नहीं है, उसमें एक दूसरे को मान कर चलना है, उसमें गलतियों पर सज़ा लगती है, उसमें चेकिंग पूरी तरह से होती है, उसमें शहद की मक्खियाँ जो रस लेकर के आएंगी यहाँ चेक किया जाता है कि रस लेकर के जो आने वाली है उसने गलत रस लेकर तो नहीं आई है, वो जहरीला रस तो लेकर नहीं आई, वो शहद में मिल जाएगा, वो शहद जो है वो जहरीला बन जाएगा। लिहाजा चेकिंग भी अलग से होती है। और उसके बाद अल्लाह, ये तो थोड़ी तफसीलात हैं। अब इसकी मज़ीद तफसीलात अगर मैं बयान करूँगा तो मेरा वो मजमून रह जाएगा जो आगे मुझे बयान करना है। शहद की मक्खी का मुआशरा एक बेहतरीन मुआशरा है, उसमें इताअत होती है, फर्माबरदारी होती है, मशवरे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, जो ड्यूटियाँ दी जाती हैं उस ड्यूटी को ठीक तरह से अंजाम देते हैं, आपस में कभी लड़ते नहीं हैं, वक्त उनके यहाँ ज़ाया करने का कोई सिस्टम नहीं है, जो उनकी ड्यूटी दी जाती है उस ड्यूटी को ठीक तरह से पूरा करते हैं। आराम के टाइम पर आराम करेंगे, सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों के लिए सारा स्टॉक रखते हैं कि हमें सर्दियों से अपना बचाव कैसे करना है। ये सारा बेहतरीन मुआशरा शहद की मक्खियों का मुआशरा है, उसको अल्लाह ताला ने एक ही लफ्ज़ में बयान फरमाया, मैंने इन पर वही की है। और वही करने के नतीजे में वो छत्ता भी बनाते हैं, छत्ते में ज्योमेट्री इस्तेमाल करते हैं, छत्ते में मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, छत्ते में मुकम्मल इंजीनियरिंग इस्तेमाल होती है, छत्ते में मुकम्मल आर्किटेक्चर सिस्टम बनाया जाता है, छत्ते में मेडिकल साइंस इस्तेमाल होती है, छत्ते में वेदर साइंस इस्तेमाल होती है, और उसके बाद फिर उनकी ज़िंदगी आगे चलती है। नंबर 2, चींटियाँ। कुरान करीम में सूरह नमल बयान किया, चींटियों की दुनिया अजीबोगरीब दुनिया है। चींटियाँ जानती है कि सर्दियाँ आने वाली है, मैं सर्दियों में ऊपर नहीं रह सकती, लिहाजा मुझे ज़मीन के अंदर जाना है। अब वो 3 महीने लगातार ज़मीन के अंदर तो सुराख खोदेगी और मिट्टी बाहर निकालेगी, और उसके बाद ज़मीन में पहले चेक करती है कि सर्दियों में जो बर्फ़ गिरेगी, बारिश गिरेगी, उसकी नमी कहाँ तक पहुँचेगी, उससे नीचे अपना सुराख तैयार करती है। और अब अंदर सुराख तैयार करेगी तो उसके लिए वो गज़ाएँ जमा करेगी, लिहाजा बाहर से वो गज़ा अंदर स्टॉक करती रहती है। लेकिन मुश्किल उसको उस वक्त पेश आती है, दाना जब मिट्टी में डाला जाता है और मिट्टी के अंदर अगर नमी होगी, अंदर पहुंचाऊंगी, अगर वो उग गया तो उगने के बाद फिर मेरी गज़ा नहीं रह सकेगा, लिहाजा वो दाना अंदर ले जाती है तो केमिकल इस्तेमाल करके दाने के 2 टुकड़े कर देती होती है। करेला, करेले का दाना अगर 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे वो फिर उग जाएगा, तो चींटी उसके 4 दाने टुकड़े कर देती है ताकि उगने न पाए और दाना दाना रहे, और ताकि सर्दियों में उसकी गज़ा बन सके। इसके बाद फिर
چونٹیوں کی دنیا کیسی عجیب دنیا ہے. نمبر 1, چونٹی اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتی. چونٹیاں آپس میں کبھی نہیں لڑیں گی. چونٹیاں ہمیشہ فالو کریں گی, جہاں آگے آگے جہاں سے چونٹی چل رہی ہوگی دوسری ساری چونٹیاں وہیں کے ساتھ چلیں گی. اگر چونٹی کو پتا چلا کہ فلاں جگہ ہمارا شکار ہے اور وہ شکار بہت بڑا ہوگا اور چونٹی اس کو کھینچ نہیں سکتی, تو دوسری تمام چونٹیوں کو بلا کر کے لائے گی اور جمع کر کے لائے گی, اور آپس میں کوآپریشن کے ساتھ, آپس میں مدد کے ساتھ وہ اس شکار کو کھینچنے لگیں گے. اگر وہ نہیں کھینچا جا رہا ہے, بڑا کیڑا ہوگا, تو اسے ٹکڑے کر دیتی ہیں, اور ٹکڑا کرنے کے بعد ایک ایک پیس لے جاتی ہیں اور اندر جمع کر دیتی ہیں, تاکہ سردیوں کے 6 مہینے ان کے پر یہ سٹاک جمع رہے. ادھر سے چونٹی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چونٹی جو ہے وہ بو سونگتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, چونٹی ہمیشہ اپنے سے زیادہ بڑے کام کو اپنے سر پہ لے لیتی ہے. یعنی اس کی باڈی چھوٹی ہے لیکن کام لے گی وہ اپنے, یعنی اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنا اس کا حوصلہ ہے, جتنا اس کی ہمت ہے. ہمت اس کی طاقت سے بھی زیادہ ہے. چونکہ ہمت زیادہ ہے اس لیے وہ کبھی ہارتی نہیں ہے, کبھی مایوس نہیں ہوتی ہے. اگر دانا اسے مل گیا تھا اور کسی وجہ سے وہ دانا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا, وہ تب تک چکر کاٹتی رہے گی, چاہے ہفتہ لگ جائے, جب تک اس دانے کو ڈھونڈے گی نہیں. اور ڈھونڈنے کے بعد اس دانے کو اٹھا لے گی اور اس کے بعد پھر وہاں پہنچائے گی جہاں اسے پہنچانا ہوگا. مان لیجئے کیڑا مرا ہوا ہے, چونٹی نے دیکھ لیا فلاں جگہ مرا ہوا کیڑا ہے, اس نے کھینچنا شروع کیا. اس کے بعد آدمی نے چھیڑا اسے, یا پانی آ گیا, پانی آنے کے بعد چونٹی نے شکار چھوڑ دیا اور نکل گئی جان بچانے کے لیے. اس کے بعد جب پانی اتر جائے گا تو اب ڈھونڈنے آئے گی وہ کہاں تھا وہ شکار, اور اس کے لیے چاہے اس کو 1 ہفتہ چکر کاٹنا پڑے, وہ ڈھونڈتی رہے گی, تب تک مایوس نہیں ہوگی جب تک اس کو ڈھونڈنے نکالے گی. اور اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے, ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ امیر تیمور ایک بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے, وہ ہار گیا تھا, اس کا ملک اسے چھن گیا تھا, اور وہ جان بچانے کے لیے ایک ویران گھر میں چھپ گیا. اور ویران گھر میں چھپ گیا تو وہاں کیونکہ پڑا ہوا تھا وہاں, اور جان بچا کر چھپا ہوا, تو اس نے دیکھا ایک چونٹی نے دانا اٹھایا, دیوار پر چڑھنے لگی. آدھی دیوار پر چڑھ گئی تھی, دانا اس کے منہ سے چھوٹ گیا, نیچے گر گیا, پھر واپس آ گئی. پھر دانا ڈھونڈا, ڈھونڈنے کے بعد اس کو دانے کو لے کر چڑھنے لگی, پھر دانا چھوٹ گیا, پھر واپس گر گئی. اس طرح سے 7 مرتبہ وہ دانا اس کے منہ سے چھوٹ گیا. 8ویں مرتبہ اس نے وہ دانا اٹھایا اور دیوار کے اوپر چڑھ گئی. امیر تیمور نے اسی وقت سبق لے لیا کہ اس چونٹی کی وجہ سے مجھے جو سبق ملا ہے, اس سبق کا نتیجہ یہ ہے, اگر میں 7 مرتبہ بھی ہاروں گا, 8ویں مرتبہ ضرور جیتوں گا. چنانچہ بعد میں اپنا ملک اس نے واپس لے لیا تھا. اور آخری بات یہ ہے کہ چونٹی کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج سفر کر رہی ہے, آگے چونٹیوں کی بستی تھی, تو چونٹی نے کہا تمام بستی والوں سے, پیچھے سے سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے, خبردار اپنے آپ کو بچاؤ, سارے کے سارے اپنے بلوں میں گھس جاؤ, ورنہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے ٹاپوں سے تم روندی جاؤ گی اور ماری جاؤ گے. تو گیا اس نے دوسری چونٹیوں کی فکر کی, اس کے نتیجے میں اللہ نے چونٹی کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا. تو چونٹی کا لائف سٹائل اور چونٹیوں کا معاشرہ اور چونٹیوں کا آپس میں کوآپریشن اور چونٹیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا اور آپس میں نہ لڑنا, یہ ان کا معاشرہ ہے. یہ ہم کو سبق دیتا ہے کہ انسانوں کا معاشرہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. بس ان 2 بنیادوں کو سامنے رکھ کر اب اگلی گفتگو سنیں. حضرات, دنیا میں انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا, چاہے اس کے بعد سب کچھ ہو. دولت بہت ہوگی, اکیلا پھر بھی زندگی نہیں گزار سکتا, اس کے دوسرے انسانوں سے مدد لینی پڑے گی. مکان بنانا ہوگا, مستریوں سے مدد لینی پڑے گی. کھانا تیار کرنا ہوگا, دوسروں سے چیزیں خریدنی پڑیں گی. بیمار ہو جائے گا, ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. شادی کی ضرورت پڑے گی, شادی کرنی ہوگی اور رشتہ قائم ہو جائے گا. رشتہ قائم ہو جائے گا تو اولاد بنے گی, خود باپ بن جائے گا. تو گویا انسان وہ سوشل اینیمل ہے, وہ جانور ہے کہ جو جانور ہونے کے ساتھ ساتھ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. گائے اکیلا زندگی گزار سکے گی, چڑیا اکیلا زندگی گزار سکے گی, کیڑے مکوڑے اکیلے زندگی, لیکن انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. انسانوں کو انسانوں کے ساتھ رہنا ہے. اب یہ جو انسانوں کے ساتھ مل کر کے رہتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں معاشرہ. یہ معاشرہ کبھی بہت اچھا ہوتا ہے اور کبھی بہت خراب ہوتا ہے. اچھا معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب, اچھا معاشرہ اسے کہتے ہیں جیسے مدینہ کا معاشرہ. اس مدینے کے معاشرے میں کیا تھا کہ ساری خوبیاں جمع ہیں. کیا خوبیاں جمع ہیں؟ آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں, دولت مند اپنی دولت عیاشی پر نہیں, غریبوں کی مدد پر خرچ کرتے ہیں. غریب دولت مندوں کی دولت پر حسد نہیں کرتے ہیں, بلکہ شکر پڑھتے ہیں یہ دولت مند ہیں اور ہمیں مدد کریں گے. کوئی عورت بے پردہ نہیں ہے, کوئی نوجوان لڑکا اور لڑکے گمراہی غلط کاموں میں مبتلا نہیں ہے, بازاروں میں کوئی دھوکہ نہیں ہے, مارکیٹ میں کہیں ملاوٹ کی کوئی چیز نہیں بکتی ہے.
दुकानदार, जो भी दुकानदार है वो ये समझता है कि कस्टमर मेरे लिए अमानत है, मैं नुकसान बर्दाश्त कर लूँगा मगर कस्टमर को धोखा नहीं दूंगा। घरों के अंदर आपस में कोई टकराव नहीं है, तालमेल इतना ज़्यादा है कि न औलाद के ज़रिए से, न माँ बाप के ज़रिए से औलादें सताई जाती हैं, न औलादों के ज़रिए से माँ बाप सताए जाते हैं। भाइयों और भाइयों के ताल्लुकात ऐसे हैं कि कोई दूसरे भाई का कोई माल खाने को तैयार नहीं है, बल्कि यहीं से माल पेश कर देता है ताकि वहाँ का कोई हक मेरे ज़िम्मे ना आए। कुरान करीम की आयत नाज़िल हो गई कि ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हारे घरों में यतीम है तो खबरदार यतीम का माल मत खाना। तो जिन सहाबा के घरों में यतीम बच्चे थे वो कहने का भाई यतीम बच्चों को अलग रखेंगे हम, ऐसा न हो कि यतीम बच्चा हमारे साथ रह रहा हो और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भोले से हमारे पेट में चली जाएगी, हम उसको अलग रखेंगे, अपने साथ बिठा कर नहीं रखेंगे। सहाबा परेशान हो गए, उस पर आयत नाजिल हो गई कि यतीम बच्चों को तुम अपने साथ रखो और अपने साथ रखने के नतीजे में अगर उनकी कोई चीज़ तुम्हारे मुंह में चली गई, घबराने की बात नहीं है, वो तो तुम्हारे भाई हैं, बिन तो खालितुहुम फिद्दीन। अच्छा माशरा वो होता है जिसमें कोई बुराई न हो, अच्छा माशरा वो होता है जिसमें आपस में मोहब्बतें हों, जिसमें आपस में ताल्लुकात ठीक हों, कोई किसी पर जुल्म न करे, कोई किसी का हक न मारे, कोई किसी को जलील न समझे, कोई किसी को अबतर न समझे, न बरादरियों का टकराव हो, न मसलकों का टकराव हो, न एक दूसरे को नीचा समझे। मोहब्बतें इतनी ज़्यादा हों, इतनी ज़्यादा मोहब्बतें हों कि हर शख्स समझता हो कि हर मुसलमान मेरा भाई है। ये उम्दा मुआशरे की मिसालें हैं। उम्दा मुआशरा उस मुआशरे को कहते हैं जिस मुआशरे में न चोरी हो, न शराब हो, न ड्रग्स हो, न धोखा हो, न गलत ताल्लुकात हों, न बदकारियाँ हों, न आवारगियाँ हों, न फजूल खर्चियाँ हों, न फैशन परस्तियाँ हों, उसको कहते हैं उम्दा मुआशरा। और जब मुआशरा बिगड़ जाता है तो ये सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं, फिर इंसानों से टकराते हैं, एक दूसरे को कमतर और ज़लील समझने लगते हैं, शराब आम होने लगती है, नौजवान लड़के और लड़कियां बदकारियों में मुब्तला हो जाते हैं, घरों के अंदर वो चीज़ें होती हैं जिसका तस्करा करना भी मुश्किल है, उसको कहते हैं ख़राब मुआशरा। अच्छा मुआशरा और ख़राब मुआशरा ये दोनों, ये रहमत है और ये मुसीबत है। अब हम अपने मुआशरे को जब चेक करेंगे, हम देखेंगे हमारे मुआशरे में क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए। तो बस मैं चंद बातों का तस्करा करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल का वक्त नहीं है, ना इतनी फुर्सत है। मैं मुख्तसर चंद बातों का तज़किरा करूँगा जिसकी हमारे मुआशरे को शदीद तरीन ज़रूरत है। नंबर एक, मुसलमानों का मुआशरा मोहब्बतों का मुआशरा होता है, वहाँ कोई किसी से नफरत नहीं करता ख़ानदान की बुनियाद पर, यह फ़लानी बरादरी का है, ये कमतर है, ये फ़लानी बरादरी का है, ये बरतर है, ये फ़लाने तबके का है, ये आला दर्जे का है, वो फ़लाने तबके का है, ये कम दर्जे का है। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, तमाम मुसलमान भाई भाई होते हैं, कोई किसी को कमतर नहीं समझता। हत्ता कि दीनदार इंसान भी उन भाइयों को अपने बराबर समझते हैं जो दीन से दूर हैं। दीन से दूरी की बिना पर कोई किसी से नफरत नहीं करता। अलबत्ता बेदीन इंसानों की शफ़क़त तो दिल में होती है, ये दीन से दूर क्यों है, लेकिन नफरत नहीं होती। हमारे मुआशरों में जो ख़ानदानी टकराव है, जो बरादरियों के टकराव आपस में हैं, जो मसलकी टकराव आपस में हैं, ये मुसलमान मुआशरे का मिजाज नहीं है। ऐसा हो सकता है कि किसी मसले में मेरी राय कुछ और है, इस आलिम की राय कुछ और है, मैं समझूंगा इसकी राय अपनी जगह है, उसकी राय मेरी अपनी जगह है, लेकिन मुझे इसका तौहीन करने का हक नहीं और उसको मेरी तस्दीक करने का हक नहीं है। और अगर हम इख्तलाफ राय को बुनियाद बना करके गाली गलौज करेंगे तो वो इस्लामी मुआशरा नहीं है। फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सला आयतुल मुनाफिक सलासुन, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। उन 3 अलामतों में से एक अलामत यह है जब आपस में इख्तलाफ होगा तो गालियां देंगे। इज़ा खासम फजरा, राय बदल गई, आपकी राय कुछ और है, मेरी राय कुछ और है। मैं कह सकता हूं जनाब आपकी राय सही नहीं है, मेरी राय सही है। ये कह सकता है आपकी राय गलत है और वजह उसकी ये है, लेकिन जो ही हम गाली गलौज करने लगेंगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इसका तो तुम्हारे अंदर निफाक है, क्योंकि इख्तलाफ राय की बुनियाद पर किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। बरादरी का टकराव होगा, इस्लामी मुआशरे में नहीं होगा ये। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो वहाँ मदीने के लोग मुख्तलिफ बरादरियों में बटे हुए थे और उन बरादरियों का आपस में टकराव चल रहा था और वो अरसे तवील से जंगें चल रही थी। अल्लाह के नबी हम जब तशरीफ लाए आपने तमाम को भाई भाई बना दिया और ऐसा भाई भाई बना दिया कि ऐसी उखुवत पूरी इंसानी तारीख में कहीं कायम नहीं हुई जैसी उखुवत अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने कायम फरमाई थी। यहाँ तक ये भाई कहता था, एक भाई कहता था ये मेरे ख़ानदान का नहीं है लेकिन मेरे निकाह में 2 बीवियाँ हैं, मैं एक को तलाक दूंगा और एक इसका निकाह करूंगा क्योंकि बगैर बीवी के रह रहा है। अल्लाह के नबी के साथ सहाबा की एक जमात मक्का शरीफ से आई, मदीना शरीफ की दूसरी जमात है अंसार। तो अल्लाह के नबी ने अंसार से कहा देखो
یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، ان کے پاس رہنے کا انتظام نہیں، ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، ان کے پاس رہائش کے سہولیات نہیں ہیں، اور تمہارے بھائی ہیں، ایسا کرتے ہیں تم میں سے ہر ایک، ان میں سے ہر ایک اپنا بھائی بنا دے۔ چنانچہ انصار میں سے ایک آدمی، مہاجر میں سے ایک آدمی، کہ آج کے بعد تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ چنانچہ وہ انصار اس آدمی کو اپنے گھر لے گیا، کہنے لگا جناب یہ میرا گھر ہے، آپ میرے بھائی ہو، آپ مکے کے ہو میں مدینے کا ہوں، آپ کسی اور برادری کے ہم کسی اور برادری کے، مگر نہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو ہم کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، اس لیے آپ اس گھر میں رہیں، آدھا آج کے بعد آپ کا ہے، آدھا میرا ہے۔ میری 2 بیویاں ہیں، جس بیوی سے آپ چاہیں گے نکاح کر لیں، میں اس کو طلاق دے دوں گا، آپ اسے نکاح کر لیں۔ میرا ایک باغ ہے، اس باغ کے 2 حصے میں کرتا ہوں، آدھا باغ آپ کا ہو گیا اور آدھا میرا ہو گیا۔ یہ تھا اسلامی معاشرہ، یہ تھی قربانی کرنے کا۔ تو اسلامی معاشرے کی خصوصیت یہ ہے، کوئی کسی کو ذلیل نہ سمجھے، کوئی کسی کو کمتر نہ سمجھے، برادریوں کی بنیاد پر ٹکراؤ اسلامی معاشرے میں نہیں ہوگا، مسلک کی بنیاد پر ٹکراؤ اسلامی معاشرے میں نہیں ہوگا۔ صحابہ کو آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا مسئلوں میں، اور اس کے باوجود سمجھتے تھے ان کے رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے ہیں، اللہ کو دیکھا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس عظیم الشان صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عظیم الشان صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ ان کی رائے بھی ہے، ان کی رائے بھی ہے، ان کی طرف سے ان کی کبھی توہین نہیں ہوگی، ان کی طرف سے ان کی کبھی توہین نہیں ہوگی۔ وہ کہیں کہ ہاں عائشہ کی رائے یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کیونکہ دیکھنے کے لیے جو سسٹم ہونا چاہیے وہ سسٹم نہیں تھا، اور اللہ کے نبی نے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لا تدرک الابصار۔ حضرت عائشہ اپنی وجوہات تفصیل سے بیان کرتی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس اپنے تفصیل سے بیان کرتی تھی۔ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مسلک والے ہیں، وہ کہتے تھے اللہ کے نبی نے معراج میں اللہ کو دیکھا ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ حضرت عائشہ کی توہین کرے، کیونکہ وہ نہیں مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ شانہ کو عرش اس میں معراج میں دیکھا ہے، رؤیت باری کو نہیں مانتے حضرت عائشہ، اور وجوہات بھی بیان کرتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اما عائشہ کی رائے یہ ہے اور عبداللہ بن عباس کی رائے یہ ہے۔ ہمارے کچھ علماء جو ہیں وہ اس رائے کو مانتے ہیں اور ان کی توہین نہیں کرتے، اور ہمارے کچھ علماء اس رائے کو مانتے ہیں، ان کی توہین نہیں کرتے۔ جب ہم سے پوچھا جاتا ہے آپ علماء دیوبند کیا مانتے ہو، ہم کہتے ہیں ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کو مانتے ہیں۔ اس کی تفصیلات بیان کی علامہ انور شاہ صاحب نے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی توہین کریں، کیونکہ اس کی توہین کریں گے تو اپنا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو ان کی رائے سلامت، مگر ہم ان کے رائے کے ساتھ۔ غرض یہ کہ امت مسلمہ، مسلمانوں کا معاشرہ جہاں ہوگا ان کو بہت چوکنا رہنا ہے، ہم کو آپس میں ٹکرانا نہیں ہے۔ برادریوں کی بنیاد پر، مسلکوں کی بنیاد پر، ذاتوں کی بنیاد پر ہم کہیں گے وہ فلانی ذات کا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں جڑیں گے، وہ کہیں گے ہم ان ذات کے ہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں جڑیں گے۔ اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، اسلامی معاشرے میں تمام کے تمام بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آج ہی میں نے درس دیا جب وہاں حدیث کا سبق ہو رہا تھا، جب درس ترمذی آخری حدیث ہو رہی تھی، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہی مبارک ارشاد سنایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رک جائیں لوگ برادریوں کی بنیاد پر، آبا و اجداد کی بنیاد پر فخر کرنے سے۔ تم فخر کرتے ہو ہم فلانی برادری کے ہیں، تم فخر کرتے ہو میں فلانے باپ کا ہوں، کسی کا کوئی فخر نہیں ہے، تمام کے تمام آدم کے اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ ہاں تم سے افضل وہ ہے کہ جو تقوی میں سب سے اونچا ہوگا، تم سے افضل وہ ہے جو نیک زیادہ ہوگا، چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو۔ تو برادریوں کے اختلاف نہیں ہونے چاہیے، اور ہم موجودہ دور میں جہاں جہاں جن جن حالات میں رہ رہے ہیں ان حالات کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، کس طرح کی صورتحال میں ہیں۔ ہم اگر آپس میں دور رہے، اب اگر آپس میں ٹکراتے رہے اور ایک دوسرے کو ذلیل سمجھتے رہے تو اس کے نتیجے میں کبھی ہو سکتا ہے شدید نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اس وقت پچھتائیں گے سب۔ اسلامی معاشرے کے لیے اصول نمبر 1، اسلامی معاشرے کا اصول نمبر 2 کہ مسلمان معاشرے میں فحاشی نہیں ہوگی، فضول خرچیاں نہیں ہوں گی، آوارگیاں نہیں ہوں گی، لڑکوں لڑکیوں کے غلط تعلقات نہیں ہوں گے، بدکاریاں زناکاریاں نہیں ہوں گی، غلط ریلیشنز نہیں ہوں گے۔ اسلامی معاشرے کا اصول یہ ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ شان کو سختی سے روکتے ہیں، خبردار فحش کاموں سے دور رہنا۔ اب ہم اس وقت اپنے معاشرے کو جب دیکھتے ہیں، الامان الحفیظ صورتحال یہ ہے، غیروں کا معاملہ تو وہ غیر سمجھیں، وہ اپنی نسلوں کو اپنی فکر خود ہی کریں۔ ہاں ہم انسانیت کی بنیاد پر یہ چاہیں گے کہ غلطیاں کسی بھی معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں مسلم معاشرے کے۔ مسلمان معاشرے میں
وہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے جن کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دیا اور جس کے معاشرتی اثرات پورے معاشرے کو برباد کر دیتے ہیں۔ مثلا جب زناکاری ہوگی تو حرام بچے پیدا ہوں گے، اور اگر حرام بچوں کو روکا گیا تو ابارشن کرنے ہوں گے، اور ابارشن کرنے ہوں گے تو نالیوں میں بچے انسانوں کے ملیں گے، اور اگر وہ بچے پیدا ہو گئے ان کا کوئی باپ نہیں ہوگا، اور جب بچے پیدا ہوں گے وہ عورت لٹک جائے گی، اس کے بعد اس عورت کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اور اس مرد کو کہا جائے گا کہ یہ مرد بدکار ہے لہذا ہمیں بیٹیاں اس کو نہیں دیں گے۔ جب زناکاری پھیلتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بیماریاں بھی آئیں گے جن بیماریوں کا اس سے پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا، وہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ جب زناکاری پھیل جائے گی تو اس کے بعد پھر نکاح مشکل ہو جائیں گے، اور نکاح عام جب نہیں ہوں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ گھروں میں حرام بچے پیدا ہوں گے، ان عورتوں کو بعد میں کوئی لینے والا نہیں ہوگا، ان حرام بچوں کو کہیں سے وراثت نہیں ملے گی، ان کی کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہوگا، تو نتیجہ اسلامی سارا معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ وجہ ہوگی کہ مسلمان معاشرے میں زناکاری پھیلنے لگی۔ اسی وجہ سے اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان جلد نکاح کریں، جلد نکاح کریں۔ اور ہمارے معاشرے میں ہمارے بچوں پر یہ ظلم ہے کہ ان کو لٹکا کر کے رکھتے ہیں اور عرصے تک لٹکا کر کے رکھتے ہیں۔ کچھ برادریوں میں تو جلدیاں شادیاں ہوتی ہیں، بہت مبارک، لیکن اتنی جلدی بھی شادیاں نہیں ہونی چاہیے کہ بچی ابھی بہت چھوٹی عمر کی ہے اور جلدی سے اس پر ازدواجی زندگی کا بوجھ آ گیا تو بیماریوں کا شکار ہو جائے گی۔ یعنی کم سے کم وہ میچور ہو جانی چاہیے، وہ اس قابل ہو جانی چاہیے کہ اس کے جسم کے اندر اتنی قوت آ گئی، جسمانی طور پر وہ اتنی بالغ ہو گئی کہ آگے وہ ازدواجی زندگی گزار سکے۔ نہ لیٹ کرنا بہتر ہے اور نہ جلدی شادیاں کرنا بہتر ہے، ایک بیلنسڈ ماحول ہونا چاہیے۔ تو جتنی جلدی ہو اتنی جلدی شادیاں کرنی چاہیے، اور جب لیٹ شادیاں ہوتی ہیں تو نوجوان لڑکے برائیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کا تجربہ یا اس کا اندازہ آپ کو تب ہوگا جب آپ کالجوں میں پہنچیں گے، جب یونیورسٹیوں میں پہنچیں گے، جب آپ کوچنگ سینٹروں میں جا کر کے دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ یہ تمہارے دریا کے کناروں پر جا کر کے دیکھو کیا کیا حالات ہیں۔ وہ کن کے بچے ہیں؟ وہ آپ کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ وہ آپ کے محلوں میں جا کر کے دیکھیں کس طرح سے وہ گندی چیزیں وہاں ملتی ہیں، جو گندی چیزوں کا تذکرہ کرنا بھی یہاں مشکل ہے۔ تو اپنے معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے آپ کو اپنی نسلوں کی فکر کرنی ہوگی، اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کرنی ہوگی، تو آپ کے بچے بچ جائیں گے۔ کس قدر بے غیرت ہے وہ باپ جس کی بیٹی ہفتوں تک باہر پھرتی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ کس قدر بے غیرت ہے وہ باپ جو اپنی بیٹیوں کو اجنبیوں کے ساتھ ٹور کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور نہ جانے کن کن شہروں میں گھوم کر کے آتے ہیں، انہیں کے ساتھ وہ ہوٹلوں میں راتیں گزارتے ہیں، انہیں کے ساتھ وہ کیفیٹریوں میں گھومتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب واپس آتی ہیں کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی عصمت بچا کر کے واپس آئی ہے، یہ عصمت لٹا کر کے واپس آئی ہے۔ مسلم معاشرے میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی آوارگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اپنے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے میرے بھائیوں اپنی نئی نسل کی فکر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ باپ تو ہے نمازی، باپ تو ہے تبلیغی، باپ تو ہے مولانا صاحب، باپ تو ہے مدرسے میں، باپ تو ہے نماز کا حاجی صاحب، اور بیٹا اور بیٹے نہ جانے کہاں جا چکے ہیں، اور وہ سمجھ میں آ جائے گا ان لڑکوں کے۔ چنانچہ جن لوگوں کی نظر اس سوسائٹی پر ہے جو کالجوں کے حالات کو جانتے ہیں اور ان کے معلومات کا رکھتے ہیں، اس وقت یہاں کے کتنے بچے یہاں سے باہر کی تعلیم گاہوں میں پڑھنے کے لیے جا چکے ہیں، کس جگہ پر کتنے ہزار ہیں، آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا۔ بھوپال میں یونیورسٹی ہے برکت اللہ یونیورسٹی، تقریباً 15 سے لے کر 20,000 تک جموں و کشمیر کے لڑکے اور لڑکیاں وہاں پڑھ رہے ہیں۔ اور بھوپال کے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے صاحب ہمارا معاشرہ تو بہت پاک صاف تھا، ان کشمیر کے لڑکوں لڑکیوں نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں لڑکیاں سکن ٹائٹ نہیں پہنتی تھی، ان کشمیریوں نے آ کر کے سکن ٹائٹ ہم کو سکھائی۔ ہماری بیٹیاں جو ہیں بے پردہ باہر نہیں پھرتی تھی، ان کشمیریوں نے آ کر کے یہاں بے پردگی پھیلائی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اور زیادہ دردناک واقعات سناتے ہیں بھوپال کے ذمہ داران۔ تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں اگر اللہ نے آپ کو اولادیں عطا فرمائی ہیں، جیسے ان اولادوں کی جسمانی پرورش آپ کرتے ہو کرنی چاہیے، جیسے اپنے اولادوں کے شوق پورے کرتے ہو کرنے چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کو بھی نظروں میں رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ آپ کی بیٹی بگڑ رہی ہو۔ کیوں والدین فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی رات کو موبائل پر کیا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کہ وہ آپ کے بچے نہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ایک بچہ رات کو چیٹنگیں کر رہا ہوگا، ایک بچی رات کو ویڈیو کالنگیں کر رہی ہوگی، اس نے تعلقات جوڑے ہوں گے، وہ عشق بازیاں کر رہی ہوگی، اور آپ اپنے کمرے میں آرام سے سو رہے ہیں یہ سوچ کر کہ میری بیٹی کہاں بگڑ سکتی ہے، اور وہ بگڑ کر کے کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ اور یہ نوبت تو یہاں تک آ چکی ہے کہ مسلمان گھروں کی بیٹیاں
ان لوگوں کے ساتھ جا رہی ہیں جو ایمان سے بھی محروم ہیں اور والدین بعد میں کبھی تو پچھتاتے ہیں۔ مجھے یہی جموں سے ایک آدمی نے فون کیا، کہنے لگا جناب مجھے اجازت دیں آپ، میری بیٹی جا چکی ہے، حالانکہ اس نے ڈبل پی جی کیا ہے، ڈبل پی جی کی ہوئی بچی اپنے گھر کے نوکر کے ساتھ جو انڈر میٹرک تھا، جو 9th پاس بھی نہیں تھا، اس کے ساتھ روانہ چلی گئی۔ خاندانی اعتبار سے بھی وہ ایمان کے اعتبار سے بھی بگڑا ہوا، اور یہ بیٹی اس کے ساتھ چلی گئی۔ تو باپ مجھے کیا کہتا ہے، کہنے لگا اگر آپ اجازت دیں میں دونوں کی دعوت کروں گا اور زہر دے کر کے مار دوں گا۔ میں نے کہا بہت بہت شریف آدمی ہے آپ مجھ سے فون پر فتویٰ پوچھ رہے ہیں ان کو زہر دینے کے لیے، لیکن المیہ ہے یہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلم معاشرے میں بدکاریاں، مسلم معاشرے میں آوارگیاں، مسلم معاشرے میں غیر شرعی تعلقات نہیں ہوتے ہیں۔ مسلمان کا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہے۔ مدینہ طیبہ کا معاشرہ کیسا تھا؟ کوئی زناکاری نہیں، کوئی کسی سے غلط تعلقات نہیں۔ مسلمانوں کا معاشرہ اتنا پاکیزہ معاشرہ تھا کہ ایک مسلمان خاتون ایک یہودی کے محلے میں چلی گئی، یہودیوں کا محلے کو کہتا تھا قبیلہ بنو قینقاع، اور وہاں ایک یہودی نے اس مسلمان خاتون کو چھیڑا، اس کے کپڑوں کو ہلایا۔ ایک مسلمان نے دیکھا، کہا ہمارے محلے میں تو کسی عورت کو چھیڑا بھی نہیں جا سکتا، چاہے کوئی یہودی عورت ہو، چاہے کوئی مشرک عورت ہو، ہماری بیٹی کو آپ نے کیسے چھیڑا ہے؟ اور جاتے اسی اس کا گلا گھونٹ دیا اور مار دیا، اور اس کے بعد پھر یہودی جمع ہو گئے تو اس صحابی کو انہیں شہید کر دیا، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ قبیلہ بنو قینقاع کے تمام یہودیوں کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ وجہ بنی تھی انہوں نے مسلمان بیٹی کو چھیڑا تھا۔ بس یہ چپٹر ختم ہو رہا ہے کہ مسلمان معاشرے میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تمام غلط چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین ان کی نگرانی کریں، ان کے جلد رشتے کریں، موبائل ان کے ہاتھوں میں نہ دیں، اور اگر دے رہے ہیں تو بار بار چیک کریں، اور وہ خود اپنے آپ کو دیکھتے رہیں کہ ہم کسی غلط راستے کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں۔ مسلم معاشرے کا اہم ترین دوسرا اصول یہ ہے، مسلمان معاشرے کا تیسرا اہم ترین اصول یہ ہے کہ وہاں مالیات کے معاملات میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں ہوتا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ تو بہت لمبا موضوع ہے کہ جناب والا یہاں کے 99% گھروں میں مالیات کے نتیجے میں ایک دوسرے پر ظلم ہوتا ہے۔ باپ نے مکان بنایا، بیٹا کمانے لگ گیا، اس نے کمائی لائی اور اس مکان کے اندر اس نے بھی کچھ کنٹریبیوشن کیا، اس نے باتھ روم نیا بنایا، کچن نیا بنایا، اوپر ایک اور کمرہ نیا بنایا، بن گیا کمرہ۔ اب کچھ پتہ نہیں یہ سارا باپ کا ہے کہ بیٹے کا ہے۔ آگے جب باپ مر جائے گا تو ٹکراؤ ہو جائے گا بھائیوں میں۔ یہ بھائی کہے گا کہ جناب باپ کا بنایا ہوا اتنا تھا، میں نے اس میں اتنا اضافہ کیا، لہذا یہ میرا اضافہ میرا ہے۔ دوسرے بھائی کہیں گے جب تم نے اس میں اضافہ کیا تھا تم نے باپ کو تو نہیں کہا تھا۔ اب بھائیوں میں ٹکراؤ شروع ہو جائے گا، اور یہ ٹکراؤ کورٹوں میں جائے گا، مفتیوں کے پاس جائے گا، اور وہ مفتی اس کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ معاملہ تھا تو واپس کرنا ہے، اگر بطور حلف کے لیا تھا تو واپس نہیں کرنا ہے، کیا تھا تو اس کا حساب کرنا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کا معمول اس سلسلے میں کتنا احتیاط کا معمول تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، ان کا نام تھا مولانا محمد عیسیٰ، یہ الہ آباد کے رہنے والے تھے اور عالم تھے اور نہایت ہی شریف اور متقی انسان تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں چونکہ تمہارا مہر ادا نہیں کر سکا اس لیے میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا جب تک مہر ادا نہ کرو۔ بیوی نے کہا تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا میں مہر کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا تو لائیے دے دیجیے مہر۔ شوہر کہتے ہیں میرے پاس ہے ہی نہیں مہر دینے کے لیے۔ بیوی نے کہا جب مہر دینے کے لیے ہے نہیں تو آپ بات کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہنے لگا بات میں نے اسی لیے اٹھائی ہے تاکہ مہر کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو جائے، مہر ادا کیے بغیر میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، مہر ادا کیے بغیر ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے، اس لیے اگرچہ اسلام نے اجازت دی ہے مہر بعد میں ادا کرنا، مگر میں نہیں چاہتا مہر ادا کیے بغیر اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ بیوی نے کہا تو ٹھیک ہے نا دے دیجئے مہر۔ شوہر نے کہا مگر میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا جب ہے نہیں تو مہر کا مسئلہ اٹھایا کیوں؟ پھر کہنے لگا اسی لیے اٹھایا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کہنے لگا کرو حل۔ تو شوہر کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا تمہارا مہر میرے ذمہ باقی ہے، میرے پاس ادائیگی کا کوئی چارہ نہیں، میرے پاس ہے ہی نہیں پیسہ، میں ادائیگی کر نہیں سکتا، لہذا ایک کام کرو یہ مکان بطور مہر کے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ بیوی نے کہا بہت اچھا، میرا مہر تو اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا مکان ہے، تو سارا مکان اگر مجھے دیں گے مہر میں تو اور زیادہ خوشی کی بات ہے۔ شوہر نے کہا آپ مطمئن ہو گئی؟ میں نے آپ کا مہر ادا کر دیا؟ اس نے کہا جی ادا ہو گیا۔ اللہ کے ہاں میری پکڑ تو نہیں ہوگی؟ کہنے لگا کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ مکان آپ کے قبضے میں آ گیا؟ کہنے لگا آ گیا۔ مولانا یہ کہہ کر کے گھر سے باہر نکل گئے، اور گھر سے باہر نکل کر کے تھوڑی دیر رکے، پھر باہر سے آواز دے رہے ہیں مکان والوں مجھے اندر آنے کی اجازت ہے کیونکہ مکان آپ کا ہے۔ بیوی نے کہا تشریف لائیے۔
اب شوہر اندر آ گئے، آنے کے بعد کہا آج کے بعد مکان آپ کا ہے، یہ آپ کو شوہر نے مہر میں دیا ہے، میرا مکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی ہو گیا۔ کہنے لگا اصلی بات اب سنو۔ انہوں نے کہا کہ اب کون سی بات سننی ہے؟ کہنے لگا اب سنو اصلی بات، میرا دین مجھے حکم کرتا ہے کہ اپنی بیوی کے رہائش کا انتظام کرو اور اپنی بیوی کے کھانے کا انتظام کرو۔ کھانے کا انتظام میں کرتا رہوں گا کیونکہ میری آمدنی اتنی ہے جس سے آپ کے کھانے پینے کا انتظام میں کر لیتا ہوں، لیکن رہائش کا انتظام میں کر نہیں سکتا، اپنا مکان نیا بنا نہیں سکتا، لہذا مجھے کہیں کرائے پر مکان ڈھونڈنا ہے تاکہ میں اپنی بیوی کو مکان میں بسا سکوں۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ مکان آپ مجھے کرائے پر دے دو تاکہ میں اپنی بیوی کو اس مکان میں بسا سکوں گا، اور بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کو یہ مکان کرائے پر دیں یا آپ مکان بیچ دیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہ مکان آپ مجھے کرائے پر دے دو، میں اپنی بیوی کو بسا سکوں گا۔ تو بیوی کہتی ہے وہ کون سی بیوی ہے جس کو آپ کو بسانا ہے؟ کہنے لگے وہ آپ ہے نا۔ کہنے لگا بھائی یہ چکر ہی میری سمجھ میں نہیں آتا، تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا میں یہ کہتا ہوں مکان میری بیوی کا ہے، بسانا مجھے ہے، شریعت مجھے حکم کرتی ہے کہ اپنی بیوی کے رہائش کا انتظام کرو، اب میں تمہارے مکان میں اگر رہوں گا تو شریعت کا حکم میں پورا نہیں کر رہا ہوں، لہذا مجھ سے آپ کرایہ لے لیں۔ بیوی نے کہا بتاؤ کتنا کرایہ دو گے؟ کہنے لگا محلے میں دوسرے لوگ جو کرایہ دیں گے اتنا ہی، اس سے کم نہیں، کیونکہ وہ ظلم ہو جائے گا۔ معلومات کی تو طے ہو گیا، اچھا ہر مہینے مولانا اپنی بیوی کو اتنا کرایہ دیتے رہیں گے اور ساری زندگی کرایہ ادا کرتے رہے، اور پھر کہ امید ہے اللہ تعالیٰ شان و مجھ سے فرمائیں گے تم نے بیوی کا حق ادا کر دیا۔ مسلمان معاشرہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو مفتی اعظم تھے اپنے ملک کے، ان کے صاحبزادے ابھی زندہ ہیں اور بڑے صاحبزادے کی وفات ہو گئی۔ وہ جو بڑے صاحبزادے کی وفات ہوئی حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا رفیع عثمانی صاحب نے واقعہ لکھا کہ میں ابا جان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ہمارے بڑے بھائی جان آئے دوسرے شہر سے، بڑے بھائی جان تھے ان کا نام تھا ذکی عثمانی۔ یہ مولانا ذکی صاحب آئے ہیں اپنے اہل و عیال کے سمیت مولانا شفیع صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، دوسرے شہر سے اس شہر میں پہنچے ہیں۔ ملاقات ہو گئی تو بیٹے نے اپنے ابا جان سے کہا حضرت میں واپس نکلوں؟ ابا جان نے کہا اللہ کے حوالے۔ مولانا رفیع عثمانی اپنے بڑے بھائی سے کہتے ہیں حضرت آپ اتنے دنوں کے بعد آئے ہو، آپ واپس کہاں جائیں گے؟ رات کو یہیں رہیں۔ تو جو ہی انہیں کہا رات کو یہیں رہیں تو مفتی شفیع صاحب نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا اپنے بیٹے مولانا رفیع عثمانی کو۔ وہ کہہ رہے ہیں حضرت اجازت ہے ہم چلیں؟ مفتی شفیع صاحب فرمائیں نکل جائیے اللہ کے حوالے۔ مولانا رفیع صاحب بڑے بھائی سے کہہ رہے ہیں بھائی جان آپ رات کو قیام کریں یہیں، کھانا یہیں کھائیں، آپ کیوں نکلیں گے؟ آپ تو یہیں آئے نا ملاقات کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہاں میں یہی آیا ہوں ملاقات کرنے کے لیے، ابا جان نے اجازت دے دی ہم نکل جائیں گے۔ وہ جب اصرار کر رہے ہیں تو مفتی شفیع صاحب نے پھر ٹیڑھی نظروں سے ان کو دیکھا۔ مولانا رفیع عثمانی صاحب سمجھ گئے کوئی غلطی ہو رہی ہے، بہرحال مولانا ذکی عثمانی صاحب نکل گئے۔ اب مفتی شفیع صاحب نے ان کو بلایا، کہنے لگا بیٹا میرا بڑا بیٹا مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، وہ رات میرے پاس آیا تھا، مجھے خوشی ہوتی، کون باپ چاہے گا میرا بیٹا آیا ملاقات کرنے کے لیے فوراً نکل جائے۔ تم جب ان کو کھانے کا آفر کر رہے تھے تم نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا کہ میں مہمانوں کو روکوں گا آپ کھانا پکا سکو گی یا نہیں، آپ پر ظلم تو نہیں ہوگا؟ بیوی سے پوچھے بغیر تم نے کیسے ان کو دعوت دی؟ یہ تو ظلم ہے اپنی بیویوں پر۔ تمہاری بیوی کی ذمہ داری ہے تمہارا کھانا تیار کرے، میرا کھانا بھی اس کے ذمہ نہیں ہے، تو تم مہمانوں کا کیسے روک رہے تھے؟ پہلے تمہیں بیوی سے اجازت لینی چاہیے تھی کہ بیبی جان میرے بھائی جان آئے ہیں، بھابھی جان آئی ہیں، بچوں کے سمیت آئے ہیں، میں چاہتا ہوں رات کو یہیں رہیں، کھانا ان کو شام کو کھلانا پڑے گا، اگر آپ کہیں گے تو میں بازار سے کھانا لے آؤں گا، اور آپ خوشی سے ان کے لیے کوئی کھانا تیار کر سکیں بشرطے کہ آپ پر لوڈ نہ ہو، تب میں ان کو دعوت کروں گا رات کو رہنے کی۔ جب بیوی آپ کو اجازت دیتی تب آپ ان کو روک سکتے تھے، اس کے بعد روکنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ہے مسلمان معاشرہ، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ تو میں جو سمجھا رہا تھا وہ یہ کہ میرے بھائیوں اپنے مالی معاملات کو صاف رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم چلے جاؤ گے تمہارے بچے آپس میں لڑتے رہیں گے اور کورٹوں میں لڑتے رہیں گے اور مفتیوں پر لڑتے رہیں گے اور کچھ پتہ نہیں ہوگا کس کی پراپرٹی کس کی کتنی ہے، بڑے بھائی کی کتنی اور چھوٹے بھائی کی کتنی ہے۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے لیکن میں اس کو واضح کرنے کے لیے مثال سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی کی وفات ہوئی، اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی، مگر وفات ہونے سے پہلے ہوا یہ کہ یہ بہت بڑی فیکٹری چلا رہا تھا، میرا جاننے والا تھا، یہ بہت بڑی فیکٹری چلا رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو اس نے کہا کہ تم نے جو پائلٹ بننے کی ٹریننگ کی ہے وہ ٹریننگ چھوڑ دو اور فیکٹری میں آ جاؤ۔ چنانچہ وہ بیٹا باپ کے ساتھ فیکٹری میں شامل ہو گیا۔ اب جب بیٹا جو ہے وہ باپ کے ساتھ فیکٹری میں شامل ہو گیا، 25 سال تک یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ فیکٹری میں، سلک فیکٹری تھی اور شال بنتے تھے، اس میں وول کے شال بنتے تھے، پشمینے کے شال بنتے تھے، شاید اس زمانے میں شاہتوس کے شال بھی بنتے تھے، اور شاہتوس کا شال آج تقریباً 10 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، آج وہ بنتا نہیں ہے۔
بہرحال وہ شال بن رہے ہیں. یہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ کام کرتا رہا. باپ کی وفات ہو گئی. باپ کی وفات ہونے کے بعد بیٹا کہتا ہے میں نے 25 سال اپنے باپ کے ساتھ کام کیا ہے, اس 25 سال کا مجھے پہلے معاوضہ ملنا چاہیے, اس کے بعد پراپرٹی تقسیم ہوگی, میری ماں کو بھی حصہ ملے گا, میری بہن کو بھی حصہ ملے گا. بہن کہتی ہے تم باپ کے ساتھ ہیلپر تھے, ساری پراپرٹی تقسیم ہوگی, 2 حصے تم کو ملیں گے, 1 حصہ مجھے ملے گا, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوں گی, ایک بھائی اور بہن ہوگی, تو 2 حصے بھائی کو دے دو, 1 حصہ بہن کو دے دو. بھائی یہ کہتا ہے پہلے 25 سال کا میرا معاوضہ الگ کر دو, اس کے بعد پھر باقی کا تقسیم کریں گے جیسے قرآن تقسیم کرتا ہے. ٹکراؤ شروع ہو گیا. ہائی کورٹ میں سال تک لڑتے رہے اور ہائی کورٹ فیصلہ کر نہیں سکا, کر بھی نہیں سکتا. پھر مفتیوں کے پاس پہنچے, کوئی مفتی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. جج نے مجھ سے مشورہ کیا کریں گے اس مسئلے میں. میں نے کہا کوئی حل نہیں نکلے گا اس کا. جج اتفاق سے میرا جاننے والا تھا, تو میں نے کہا اس کا حل نہیں نکل سکے گا, کیونکہ ڈاؤٹ خرابی کہاں پر ہے. جس وقت بیٹے نے باپ کے ساتھ جوائن کیا تھا, اس وقت بیٹے نے کلیئر نہیں کیا تھا کہ میں ہیلپر ہوں, کہ پارٹنر ہوں, کہ ملازم ہوں. کچھ نہیں, آنکھ بند کر کے باپ کے ساتھ شامل ہو گیا ہے. اب ان 25 سالوں میں اگر ہم اس کو ملازم مانیں گے تو تنخواہ دیں گے, اگر ہیلپر مانیں گے تو کچھ نہیں دیں گے, اور اگر پارٹنر مانیں گے تو پارٹنرشپ کی ڈیڈ چاہیے, اور وہ شبد نہیں موجود ہے. اکثر گھروں کے بھی یہی ہوتا ہے. جناب والا میرے پاس تبلیغ کے بڑے ذمہ دار آئے, اور ذمہ دار آنے کے بعد کہتے ہیں جناب ہم کو بھائیوں کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا. کیوں ٹکراؤ ہو گیا؟ اس لیے ٹکراؤ ہو گیا کہ پراپرٹی کی صاف نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہمارے باپ کی کتنی ہے, اور ہم نے جو پیسہ کمایا اور پراپرٹی میں لگا دیا ہمارا کتنا اور باپ کا کتنا. وہ بھائی کہتا ہے میری اتنی ہے, یہ بھائی کہتا ہے اتنا ہے. میں نے کہا آپ لوگ تو تب اکرام مسلم بولتے رہے, اب کرو نا اکرام مسلم. کہنے لگا اکرام مسلم تو بعد میں کریں گے, پہلے پتہ تو چلنا چاہیے نا اس کا کتنا حصہ اور میرا کتنا حصہ ہے. میں کہا پریشانی کہاں سے آئی؟ کہا پریشانی یہاں سے ہے کہ ایک طرف سے میں ہوں, میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا بھی اس پراپرٹی میں شامل ہے, اس نے بھی محنت کی ہے. اب میرے بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا, مجھے کتنا حصہ ملے گا, اور میرے بھائی کو کتنا حصہ ملے گا, اور بہنوں کو کتنا حصہ ملے گا, ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب اگر ہم ہوش حصہ کریں گے ہو سکتا ہے حد تلخی ہو جائے. جناب والا یہ صورتحال ایسی ہے جس میں کوئی مفتی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا ہے, اور الجھن رہتی ہے. پھر جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو برادری کے ذمہ داران فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اچھی طرح سے سمجھیں, برادری کے ذمہ داران کے برادروں کے ٹکراؤ ختم کرنے کے لیے فیصلے کرنا بہت اچھا قدم ہے. اس کے نتیجے میں برادریاں آپس میں لڑنے سے بچ جاتی ہیں, کورٹوں کے جھگڑوں سے بچ جاتے ہیں, تھانوں میں پہنچنے سے بچ جاتے ہیں جب برادری والے فیصلے کرتے ہیں. مگر برادری والوں کو بھی سمجھ کر کے رکھنا ہے, اگر غیر شرعی فیصلے کیے اور اس کا مال لے کر اس کو دیا, اس کا مال لے کر اس کو دیا, اس نے کمایا اس نے کھویا, اس کو مل گیا اس سے لیا گیا, اور اگر غلط فیصلہ ہوا ہے تو برادری والا پھنسے گا قیامت کے دن. اس نے اس کی دنیا بنائی, اپنی آخرت خطرے میں ڈال دی فیصلہ کرنے میں. اس لیے فیصلہ کرنے سے فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس انسان کو جو انسان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا بس وہ سمجھو کند چھری سے ذبح ہو گیا. اس میں کبھی طرفداری انسان کرتا ہے, کبھی پاسداری کرتا ہے, کبھی کسی کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے, اور کبھی معلومات نہیں ہوتی ہیں. اور ہم نے دیکھا بعض دفعہ بڑے ذہین قسم کے لوگ, پڑھے لکھے ریٹائر افسر فیصلہ کرنے کے بیٹھتے ہیں تو غلط فیصلے کرتے ہیں. قانوناً بھی غلط فیصلے ہوتے ہیں, شرعاً بھی غلط فیصلے ہوتے ہیں. تو برادریوں کے لوگ اپنی برادریوں کو جمع کر کے رکھیں, فیصلے ضرور کریں, مگر شریعت کے ضابطوں کو بھی سامنے رکھ کر فیصلہ کریں. اور اگر کہیں شریعت کا ضابطہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے کبھی, ہمارے سامنے بھی کیس آتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ شرعی ضابطہ پورا نہیں ہو سکے گا یہاں, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس وقت ان کے آپس میں فیصلے کراتے ہیں, اس طرح تک اپنے کندھوں پر نہیں لیں گے. اور اس کے لیے بنیاد ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے حجرے مبارک میں آرام فرماتے, مسجد میں جھگڑا ہو گیا, آواز کمرے تک پہنچی, اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے, پردہ ہٹایا تو دیکھا مسجد میں 2 صحابی ہیں. ایک صحابی کا نام ہے کعب بن مالک, وہی کعب بن مالک جس کے آپ تعلیم میں پڑھتے ہوں گے, جو فضائل اعمال میں کعب بن مالک کا واقعہ, تبوک کا واقعہ, وہی کعب بن مالک. کعب بن مالک نے دوسرے صحابی کو پکڑ رکھا ہے. اس دوسرے صحابی کا نام تھا ابو سعید. یہ ابو سعید خدری نہیں ہے, ایک اور ابو سعید ہے. کعب بن مالک اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس میرا پیسہ ہے, تم دیتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا میرے پاس ہے نہیں پیسہ دینے کے لیے. کعب بن مالک نے کہا تم پیسہ بھی نہیں دیتے, تم چپ کر رہتے ہو, اور تم ہاتھ بھی نہیں آتے کہیں, میں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا پیسہ نہیں دو گے. اللہ کے نبی نے وہاں دیکھ لیا, فرمایا کعب کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس پہ میرا ذمہ قرضہ ہے, یہ میرا دیتا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کیا صحیح کہہ رہے ہیں یہ کعب بن مالک, کیا واقعی اس کا قرضہ تمہارے ذمہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ قرضہ ہے. فرمایا تم قرضہ ادا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کعب
کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ آدھا قرضہ معاف کر دو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی ہم اسے فرمایا دیکھو اس نے آدھا قرضہ معاف کر دیا، باقی آدھا قرضہ ابھی ادا کر دو چاہے تمہیں گھر بیچنا پڑے۔ تو انہی سے فیصلہ کرایا اور یہ بخاری میں ہے۔ اس کی بنیاد پر ہماری دسیوں مسائل حل ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے طریقہ۔ تو میرے بھائیوں، برادری کے وہ ذمہ داران جو فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک طرف سے ان کو مبارکباد ہو کیونکہ اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، ٹینشن بول لیتے ہیں، بکواس کرنے پڑتے ہیں، لمبی کہانیاں سننی پڑتی ہیں، لیکن وہ کورٹوں میں جانے میں بچ جاتے ہیں، تھانوں کے چکر کاٹنے سے بچ جاتے ہیں، غیر شرعی فیصلوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں آپ ایسا فیصلہ نہ کریں جو شریعت کے ضابطوں کے خلاف ہو۔ کو ستاتے ہیں، بیویاں شوہروں کے نافرمانیاں کرتی ہیں اور اس طرح سے فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے۔ مسلمان معاشرے میں شوہر اپنی بیویوں کے لیے وفادار ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، شفقتیں کرنے والا ہوتا ہے، اور بیویاں اپنے شوہروں کی وفادار ہوتی ہیں۔ بلکہ ہم کہتے ہیں مسلمان معاشرے کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ شوہر یہ سمجھے میری بیوی کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، میں اس کا احسان مند ہوں، اس کی بڑی مہربانیاں مجھ پر ہے۔ ایک تو اولاد اس نے پیدا کر کے دی، گناہوں سے بچے ہوئے اسی بیوی کی وجہ سے، تمہارا گھر کھڑا اسی بیوی کی وجہ سے، اور ساری سروس تمہاری ہو رہی اسی بیوی کی وجہ سے۔ اگر یہ بیوی مر جائے گی تم کو کپڑے دھونے والی بھی ڈھونڈنی پڑے گی، تم کو سروس کرنے والی ڈھونڈنی پڑے گی، بیمار ہو جاؤ گے تو نرس ڈھونڈنی پڑے گی، اور اولادوں کی تربیت کرنے والی اور کوک ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ سارے کام تنہا یہ بیوی کرتی ہے، اسے اپنی بیویوں کا احسان مانو۔ اور بیویوں سے کہتے ہیں اپنے شوہروں کا اپنے لیے عزت سمجھو، اسی شوہر کی وجہ سے تیری شان ہے جب تک تیرا شوہر ہے، اور جب تیرا شوہر چلا جائے گا تیرا نام بدل جائے گا، تجھ کو کہیں گے ویڈو ہے، تجھے کہیں گے رانڈ ہے، تجھے کہیں گے بڑ زنان ہے، تیرا نام بھی بدل جائے گا، تیری حیثیت بدل جائے گی۔ تو شوہر اپنی بیویاں اپنے شوہروں کے وفادار رہیں اور شوہر اپنی بیویوں کے وفادار رہیں۔ مسلمان معاشرے میں گھروں کے اندر شوہروں کے ذریعے سے بیویاں نہیں ستائی جاتی اور بیویوں کے ذریعے سے شوہروں کی حق تلفیاں نہیں ہوتی ہیں۔ عورتوں کا مزاج ہے کیا کہ وہ شوہروں کا تبصرہ کرتی ہیں، خاص طور پر جب اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، جب اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو عورتیں ایک دوسرے پر تبصرہ کریں گے، آپ کا شوہر کیسا ہے، آپ کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، وہ پوچھے گی تمہارا شوہر کیسا ہے، کپڑے وپڑے دیتا ہے یا نہیں، تمہارے شوق پورے کرتا ہے یا نہیں، کہیں گھمانے لے جاتا ہے یا نہیں، میکے جاتی ہو کچھ ساتھ دیتا ہے یا نہیں۔ یہ اور اس طرح کے طرح طرح کے تبصرے، اور اس لیے تبصرے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے عورتوں کے گھر اندر کی باتیں نہیں سنی ہیں، میں اس بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، ایک جگہ 11 عورتیں بیٹھی تھیں اور وہ 11 عورتیں اپنے شوہروں کے بارے میں تبصرے کر رہی تھی۔ پہلی عورت نے کہا میرا شوہر ایسا ہے، دوسری عورت نے کہا میرا شوہر ایسا ہے، تیسری عورت نے کہا میرا شوہر ایسا ہے۔ 11 عورتوں نے اپنے شوہروں کے بارے میں جو کمنٹس کیے ہیں حضرت عائشہ نے بٹ بائی بٹ تمام کے تمام جناب رسول اللہ کو سنا دیے۔ کچھ عورتوں نے اپنے شوہروں کی خرابیاں بیان کی تھی، کچھ عورتوں نے اپنے شوہر کی خوبیاں بیان کی تھی، کچھ عورتوں نے اپنے شوہروں کے بارے میں ایسی بات کہی ہے جسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تعریف کر رہی ہے کہ مذمت کر رہی ہے، اور بڑے بڑے محدثین سے پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور شمائل ترمذی میں بھی ہے۔ 11 عورتوں کا واقعہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے سارا واقعہ سنا، فرمایا عائشہ جن شوہروں کا تذکرہ تم نے کیا میں بھی ایک شوہر ہوں، میں کون سی والی قسم ہوں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے برابر کون شوہر ہو سکتا ہے، آپ کا جیسا کون ہو سکتا ہے۔ مسلمان معاشرے میں شوہروں کے ذریعے سے بیویاں نہیں ستائی جائیں گی، بیویاں فخر کرتی ہیں جیسا میرا شوہر ہے ایسا کسی کا نہیں۔ مسلمان معاشرے میں عورت اپنے شوہر کی نافرمان نہیں ہوتی ہے، مرد فخر کرتا ہے جیسی میری بیوی ایسی رحمت ہر ایک کو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بے شمار علاقوں میں غیر مسلم عورتیں مسلمان عورتوں کے حالات سن کر فخر کرتی ہیں، تمہارا دین کتنا اچھا ہے، تمہارے شوہر کتنا تمہارا کیئر کرتے ہیں، تمہارا شوہر اللہ اکبر۔ ایک ایئرپورٹ پر میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی شوہر سے کہتی ہے ایک سگریٹ ادھار دے دو، بیوی شوہر سے کہتی ہے ایک سگریٹ ادھار دے دو۔ دو میاں بیوی ادھر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، شوہر نے بیوی سے کہا یہ بھی میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر بیوی نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم ہر روز کبھی نہ کبھی مجھے کہتے ہو میرا سب کچھ تم پر فدا ہو جائے۔ شوہر نے کہا تم بھی تو روز کہتی ہو میری ساری شان آپ کے ذریعے سے ہے۔ کہا ہم میاں بیوی ہیں مسلمان اور یہ میاں بیوی کرسچن ہیں یا یہ میاں بیوی انگریز ہیں۔ بیوی شوہر سے کہتی ایک سگریٹ ادھار دے دو، یعنی وہاں شوہروں کی پراپرٹی الگ الگ ہیں، شوہر برداشت نہیں کرے گا میرا پیسہ بیوی پر خرچ ہو،
بیوی تیار نہیں ہوگی میرا پیسہ شوہر پر خرچ ہو، اور مسلمان معاشرے میں شوہر فخر سمجھتا ہے میرا سب کچھ میری بیوی پر لگ جائے تاکہ یہ صحت مند رہے تو میری زندگی آگے چلے گی۔ مسلمان معاشرے میں گھروں کے اندر محبتیں ہوتی ہیں، نفرتیں نہیں ہوتی، ٹکراؤ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو خوش کرنے کا مزاج ہوتا ہے، محبتیں ہوتی ہیں۔ مسلمان معاشرے میں ساس اپنی بہو پر ظلم نہیں کرے گی، مسلمان معاشرے میں بہو اپنی ساس کو دکھ نہیں پہنچائے گی، مسلمان معاشرے میں بھابھی اپنی نند کو تکلیف نہیں پہنچائے گی، مسلمان معاشرے میں گھر کی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والی ہوتی ہیں، رفیق ہوتی ہیں، ٹکراؤ کرنے والی نہیں ہوتی ہیں۔ جب مسلمان معاشرہ صحیح ہوتا ہے تو میرے بھائیوں مردوں کو سکون ملتا ہے جب گھروں کے اندر، اور عورتیں جب آپس میں لڑتی ہیں تو پستا ہے مرد سوچتا ہے میں ماں کی بات سنوں گا تو بیوی ناراض ہو جائے گی، اور بیوی کی بات مانوں گا تو ماں بددعا دے گی، وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے۔ کتنے ہی مرد و دیندار میرے جاننے والوں میں بہت دیندار آدمی ہے، کہنے لگا جناب میں پس رہا ہوں، ایک طرف سے میری ماں ہے، ایک طرف سے میری بیوی ہے، معمولی چیزوں پر ان کا ٹکراؤ چلتا رہتا ہے۔ اگر میں گھر میں آتا ہوں ماں دیکھتی ہے یہ پہلے بیوی کی طرف نظر کرے گا یا میری طرف کرے گا، اگر میں ماں کی طرف نظر کرتا ہوں سلام کرتا ہوں بیوی روٹھ جاتی ہے، تو ہے ہی اسی کا، میں ہی ہوں یہاں۔ دوسرے دن آتا ہوں پہلے بیوی کی طرف نظر کرتا ہوں، تھیلا بیوی کو دیتا ہوں، ماں اٹھ کے چلی جاتی ہے، کیوں صاحب تو ہے ہی اسی کا، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی غرض یہ کہ کہتا ہے میں اب سوچتا ہوں میں گھر آؤں گا ہی نہیں اب، لیکن نہیں آؤں گا تو ایک طرف سے ماں ہے۔ یہ میرے بھائیوں مثالیں ہیں، ہر گھر کی کہانی ایسی ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا ٹکراؤ نہیں ہے وہ گھر رحمتوں والا گھر ہے، اور جس گھر میں عورتوں کا ٹکراؤ ہے اس میں مرد کو بیلنس سیکھنا ہے کہ ماں کے ذریعے سے بیوی پر ظلم نہ ہو اور بیوی کے ذریعے سے ماں پر ظلم نہ ہو۔ اپنی ماؤں کی ایسی خدمت جس سے بیویاں ستائی جائیں شریعت میں منظور نہیں ہے، اور اپنی بیویوں کو اتنا سر پر بٹھانا کہ ماؤں کی حق تلفیاں ہو جائے وہ بھی غلط ہے۔ ماں کو ماں کی جگہ پر رکھنا ہے، بیوی کو بیوی کی جگہ پر رکھنا ہے، بھائی کو بھائی کی جگہ پر رکھنا ہے۔ مسلمان معاشرے میں اولادیں اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہیں، مسلمان معاشرے میں اولاد نہیں انتظار کرتی ہے باپ کا مرے گا تو پراپرٹی مجھے ملے گی، جیسا کہ اس وقت بہت سارے ان گھروں میں جس میں دینداری نہیں ہے صورتحال یہی ہے۔ باپ مجھے آ کر کے کہتا ہے ہمارے بیٹے تو انتظار میں ہیں کب باپ مرے گا تو پراپرٹی ہمیں مل جائے گی، اور ہم بیمار ہو جاتے تو پوچھنے کو تیار نہیں ہے لیکن انتظار میں ہیں۔ میرے پاس افراد آئے، 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں نے پراپرٹی تقسیم کر لی، 7-7 کروڑ روپیہ بیٹوں کو مل گیا، اور باپ بیمار ہو گیا تو محلے میں چندہ کیا گیا، اس کے بعد باپ کو علاج کرایا گیا۔ یہ مسلمان معاشرہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم جس جگہ رہ رہے ہیں اپنے معاشرے کو اچھے سے اچھا بناؤ، اپنے نوجوان نسل کی فکر کرو، گھروں میں کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، برادری والے سارے لوگوں کو ملا کر کے چلائیں، کوئی کسی سے نفرت نہ کرے۔ اور یہ سارا میں نے اختصار میں مثال بتائی تھی، اگر ہم کسی اور کو نمونہ نہیں بنا سکتے تو شہد کی مکھی کو کم سے کم نمونہ بنائیں، اور کم سے کم چونٹی کو اپنا نمونہ بنائیں۔ شہد کی مکھی کا تذکرہ قرآن میں ہے اور چونٹی کا تذکرہ قرآن میں ہے، مگر ہمارے لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات وہی اصل بنیاد ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ یہ کہتا ہے میرے بندو میں نے اپنے پر ظلم حرام کیا ہے، خبردار تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ والدین کے ذریعے اور بچوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، اولادوں کے ذریعے سے والدین کا ظلم نہیں ہونا چاہیے، شوہروں کے ذریعے سے بیویوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، افسروں کے ذریعے سے ماتحتوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، دفتر میں کلی کے ذریعے سے کلی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، ٹیچروں کے ذریعے سے بچوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور ڈاکٹروں کے ذریعے سے پیشنٹوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان معاشرے کا ڈاکٹر وہ نہیں کر سکتا جو اس وقت میڈیکل کی دنیا میں ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے جناب؟ پیشنٹ آیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کو پتا چل گیا کیا بیماری ہے، وہ صرف دوائی لکھ سکتا ہے، مگر صرف دوائی لکھے گا تو پیسہ کہاں بنے گا؟ لہذا وہ کہتا ہے یہ ٹیسٹ بھی کرو، یہ ٹیسٹ بھی کرو، یہ ٹیسٹ بھی کرو، 50 ٹیسٹ اس کو کروائے گا، اس لیے تاکہ وہاں سے وہ کمیشن وصول کرے۔ اور بیمار زیادہ پریشان ہو جاتا ہے جناب اب پتہ نہیں میرے ٹیسٹوں میں کیا نکلے گا، اور سارے ٹیسٹ جب اوکے آ جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے سارے ٹیسٹ اوکے ہیں، 15 روپے کی دوائی ہے جاؤ کھاؤ، بیمار بیچارہ خوش ہو جاتا ہے میرے سارے ٹیسٹ، لیکن اسے کہاں پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہزاروں روپے مجھے ٹیسٹ کے ذریعے کروائے گے وہ تو اصل میں اس کو ڈاکٹروں کو کمیشن لینا تھا۔ اس کے علاوہ اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے میڈیکل کی دنیا میں، اور اوپر سے لے کر نیچے تک حالات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں کہ مسلمان ڈاکٹر ایسا نہیں کرتے۔ جنابی والا وہ بھی انسان، وہ بھی ڈاکٹر ہے، کشمیر میں نہیں، کشمیر سے باہر ہوا یہ کہ لڑکے کو درد ہو گیا، ہیلتھی لڑکا ہے، درد ہو گیا، اس کو کڈنی میں تکلیف ہو گئی، غالباً گرمی ہو گئی تھی یا گیس ہو گیا تھا، تو جب ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو ڈاکٹر نے دیکھا بہت اچھا بندہ ہے، اس نے کہا ہائے ہائے
تمہاری کڈنی میں بڑی خرابی ہو گئی ہے، تم کو سرجری کرنی پڑے گی۔ چنانچہ اس کی سرجری کی، اس کی کڈنی نکال دی، اور نکالنے کے بعد اس نے پیسہ کمایا، اور اس کے بعد اس کے سٹیج لگائے اور کہا دیکھو دوائی بھی مفت ہے اور یہ بھی مفت لے جاؤ۔ پیشنٹ خوش ہے کہ ڈاکٹر نے سرجری کا پیسہ بھی مجھ سے نہیں لیا، مفت دوائی بھی دے دی، اور وہ خوش خوش گھر آ رہا ہے۔ اسے کہاں پتا ہے کہ ڈاکٹر نے میری کڈنی نکال کر کے بیچ دی ہے۔ انسان جب گرتا ہے تو یہاں تک پہنچتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم مسلمان معاشرہ بنائیں گے، اور مسلمان معاشرہ ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے، ہمارے دفتر میں بھی ہونا چاہیے، ہمارے باغ میں بھی ہونا چاہیے، ہماری مزدوریوں میں بھی ہونا چاہیے۔ مسلمان معاشرہ ہوگا تو رحمت ہی رحمت نازل ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ خرابیوں والا معاشرہ ہوگا تو پھر بدکاریاں عام ہوں گی، شرابیں پی جائیں گی، ڈرگس ہوں گے، نالیوں میں بچے پڑے ہوئے ملیں گے، گھروں میں حرام کے بچے پیدا ہو جائیں گے، اولادوں کے ذریعے ماں باپ ستائے جائیں گے، بھائیوں میں ٹکراؤ ہوں گے، کہیں خیر نہیں ہوگا، اور بعد میں مقدمہ بازیاں ہوں گی یا تھانوں میں پھرتے رہیں گے، اور اس طرح سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور جب معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے کبھی خطرناک فیصلے آتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے ماحول میں ایک نقطہ سمجھایا جاتا ہے اکرام مسلم۔ جب غیر کا اکرام کرنا ہے تو اپنے گھر کے لوگوں کا اکرام کیوں نہیں کریں گے؟ ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیوں نہیں کریں گے؟ بس یہ منتشر باتیں جو اس وقت عرض کی گئی ہیں یہ اہم، اس کے علاوہ بہت اہم ترین پہلو اس معاشرے کے ہیں جن پہلوؤں کو اب اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ میں نے ان بھائیوں سے پوچھا تھا کب تک مجھے بیان کرنا ہے، کہنے لگے تقریباً 7:30 بجے تک وہ ٹائم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو وہ دین حق عطا فرمایا جس میں عبادات بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں کسی پر ظلم و زیادتی نہیں، اس میں پاک دامنی ہے، اس میں پاکیزگی ہے۔ وہی ہمارا دین ہے۔ ہمارا دین کسی صرف عبادات کے حد تک نہیں، ہمارا دین صرف مسجد کے حد تک نہیں، ہمارا دین صرف تسبیح کے حد تک اور نماز کے حد تک نہیں، ہمارا دین دکان پر بھی دین ہے، ہمارا دین گھر کے اندر بھی ہے، ہمارا دین شادیوں میں بھی ہے، ہمارا دین غمی کے اندر بھی ہے، ہمارا دین تعزیت کے اندر بھی ہے، ہمارا دین ہر جگہ ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے اگر تم بیمار کی مزار پرسی کے لیے گئے، بیمار کی مزار سے پرسی کے لیے گئے، 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے صبح تک، اگر شام کو گئے تھے، اور اگر صبح کو گئے تو شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے۔ مزاج پرسی کے لیے اور عیادت کے لیے جانے کو اسلام نے عبادت بنا دیا۔ کسی کی وفات ہو جائے ہم اس کی تعزیت کرنے کے لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تعزیت کرنے کے لیے جائے گا نور کی چادر اسے لپیٹی جائے گی۔ تعزیت کے مجلسوں میں جہاں فضول خرچیاں ہوتی ہیں اور وہ جو رسمیں پیدا کی جاتے ہیں، کھانے پینے کی رسمیں، اس میں سمجھنا ہے کہ اس میں ایصال ثواب کس طرح کرنا ہے تاکہ ایصال ثواب بن سکے، اور ایسا نہ ہو کہ ایصال ثواب کے نام پر ہم صرف دعوتیں اڑا رہے ہیں اور گھر والوں کا پیسہ اڑا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ اس میں بعض دفعہ بڑے عجیب عجیب واقعہ پیش آتے ہیں کہ لگا صاحب آدمی مر گیا، گھر میں ایک ہی بیل تھا، آدمی مر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، محلے والے جمع ہو گئے کہ جناب تم کو خیرات کرنی ہے، تیجا بھی کرنا ہے، چوتھا کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اس کے بعد وہی ایک بیل تھا وہی ذبح کر کے محلے والے کھا گئے، بچے بیچارے رہ گئے۔ تو یہ کہاں ایصال ثواب ہوا؟ وہ بچے بیچارے یتیم ہیں، ان کی ماں بیوہ عورت ہے، ایک باپ تھا وہ مر گیا، گھر میں ایک ہی بیل تھے وہی کھا گئے محلے والے، اور نام رکھا اس کا جناب یہ ایصال ثواب ہے۔ یہ ایصال ثواب نہیں، ایصال ثواب کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے، ایصال ثواب کس طرح کیا جاتا ہے، اس کی تفصیلات قرآن و حدیث میں اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ جس جگہ جس خطے میں رہ رہے ہیں یہاں اپنے حالات کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اپنے بچوں کی فکر کریں اور بچوں کے بگاڑ کے سلسلے میں چوکنا رہیں، اور بگاڑ سے بچنے کے لیے جو محنت کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس کے لیے بالکل واحد راستہ ہے، بگڑے ہوئے بچوں کو جوڑیں آپ تبلیغ کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کے بچے بگاڑ سے بچ جائیں گے۔ بگڑے ہوئے بچوں کو علماء کے ساتھ جوڑیں تاکہ ان کا اور مسلمان معاشرے میں دینی تعلیم کے لیے مکتب قائم کرنا مست اور لازم اور بہت زیادہ فرض ہے۔ اگر مکتب آپ کے علاقوں میں قائم نہیں ہوئے تو یہ بچے کل کو سکولوں میں ہوں گے یا مزدوریوں میں ہوں گے، کل کو ان بچوں کو نہ کلمہ یاد ہوگا نہ یہ تبلیغ کے ساتھ جڑیں گے، اور آگے ان کو مرتد ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکے گی۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے مکاتب قائم کرو، ہر مسجد کے ساتھ ایک مکتب ہونا چاہیے، اور اماموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امامت بھی کریں، خطابت بھی کریں، مکتب بھی پڑھائیں، نکاح بھی پڑھیں، نکاح میں رسموں سے بچنے کی ترغیبیں دیں، جنازے بھی پڑھیں، اور تعزیت کے مجلسوں میں شریعت کے اصولوں کے مطابق تعزیت کرائیں۔ مسلمان معاشرے کی ساری خوبیاں، مالداروں کو چاہیے کہ وہ عیاشی نہ کریں اور اپنی دولتیں جو ہیں وہ فضول کاموں میں خرچ نہ کریں۔ اپنے معاشرے میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں وہ جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے، آپ خوشی محسوس کرنا چاہتے ہیں، رسم پوری کر کے خوشی محسوس مت کرو، غریبوں کو کھلا کر کے خوشی محسوس کرو۔ خوشی آپ کو چاہیے، خوشی اس طرح سے بھی نصیب ہو سکتی ہے اور اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ اگر کبھی موقع ہوا تو اسلامی معاشرے کے خد و خال
اور اس کے اصول ضوابط، اس عنوان پر میں پھر کبھی تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ شان ہو ان منتشر باتوں کو اس کہنے والے کے لیے بھی مفید بنائے اور آپ سننے والے بھائیوں کے لیے بھی مفید بنائے، اور اس میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات افراط و تفریح سے ہٹ کر ہوئی ہو یا کسی بات سے اگر کسی کو کوئی دلچسپی ہوئی ہو، اللہ معاف فرمائے۔ تلخ بیانی کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ معاشرے میں جب کمیاں ہوتی ہیں تو جناب والا ڈاکٹر کو تو سرجری کرنی ہوگی، اور اگر پس کہیں ہوگا تو پس نکالنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو ہماری سوسائٹی میں کمیاں خرابیاں ہیں، ان کمیاں خرابیوں کو بولنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم اپنے معاشرے کی فکر نہیں کریں گے، ہم اپنے بھائیوں کی فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ کرے ہم کو دین کے ہر شعبے میں رفعتیں نصیب ہو جائیں اور دین کے ہر شعبے پر عمل کرنا نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔